بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالہ سال پرانی بات ہے، یونان کے ایک کم آبادی والے علاقے میں ایک کم عمر لڑکا ہارون اپنے دادا شفیع الدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کے باہر ایک طرف گدھا بندھا ہوتا تھا اور دوسری طرف سبزیاں کاشت کی جاتی تھی۔ ہارون کے دادا کافی ضعیف انسان تھے۔ ایک رات نیند میں انہیں کھانسی کا دورہ پڑا۔ دادا کی کھانسی سے ہارون کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً دادا کی چارپائی کے قریب آ گیا۔ شفیع الدین نے اس کے چھوٹے ہاتھوں کا سہارا لیا اور بیٹھ کر رک رک کر بولنے لگے۔ دادا نے کہا، میں نے جو کیا وہ تمہارے اچھے کے لیے کیا۔ اب میرے سفر کا اختتام قریب ہے۔ میری وصیت اس بستے میں پڑی ہے، اس کا سہارا لینا، منزل آسان ہو جائیں گی۔ انہوں نے کھوٹکی پر لگے بستے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد مسلسل کھانسی نے انہیں جینے نہ دیا۔ اپنے دادا کی تدفین کے بعد ہارون کو بستے کا خیال آیا۔ اس نے وہ بستہ کھولا۔ اس میں ایک چھتری، بہت سے کالے پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کیسی وصیت ہے۔ پھر اس نے الٹ پلٹ کر بیگ کا جائزہ لیا۔ بیگ کے ایک طرف ایک چھوٹی سی زپ تھی۔ اس نے اسے کھولا تو صفحے پر بہت خوبصورت لکھائی میں درج تھا کہ سیدنا عبداللہ عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان اس وقت تک نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ نصیحت پڑھ کر ہارون نے سب چیزیں بستے میں ڈالی اور جھونپڑی سے باہر نکل کر چل پڑا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ اچانک بارش شدید اور طوفان کے ساتھ آئی۔ ہارون ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ وہاں ایک شخص پہلے سے وہاں موجود تھا۔ پھر بارش رک گئی۔ اس شخص نے ہارون سے کہا، تم کس طرف جا رہے ہو؟ ہارون نے کہا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے اپنی منزل کا پتہ نہیں۔ اس شخص نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ ہارون سوچ میں پڑ گیا کہ دادا زندہ ہوتے تو وہ مجھے مشورہ دیتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب میں کیا فیصلہ کروں کہ اچانک دادا کی وہ نصیحت ہارون کے ذہن میں آئی۔ پھر ہارون نے اس شخص کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شخص بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی نے ہارون کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس شخص نے ہارون کو لکڑیاں کاٹنے کا کام بھی سکھا دیا۔ اب ہارون مطمئن اور خوش ہو کر زندگی گزارنے لگا اور سوچتا رہا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کا سوچ کر کیا کہ تم مجھے اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ اس سوچ پر اللہ نے مجھے ایک نیک انسان کے گھر میں پناہ دے دی۔ اگر انسان اللہ توکل کوئی مشکل فیصلہ کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔